أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ سب سے پہلے درود اور سلام پڑھ کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ انشاءاللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 14 رجب المرجب کا بارے میں ہمیں 10 حدیثہ معلوم کر لیں گے۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں، اسلامی تاریخ کو تو ہسٹری کے بارے میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ کا نام سعد بن مالک قریش ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام لانے والوں میں 7ویں شخص ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ مستجاب الدعوت تھے۔ غزوہ بدر اور احد کے ساتھ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایسی بے سار و سامانی کے حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بابل تو کیکر کا درخت کا پھل اور اس کے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں، معجزہ کا تو ایک چمتکار ہے، ایک میراکل کے بارے میں۔ گونگاپن ختم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا۔ یہ لڑکا پیدائشی گونگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ذرا اتنا بتا کہ میں کون ہوں، پوچھیں گے تھے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی وقت سے باتیں کرنے لگا۔ دلائل النبوہ بیہقی 2311 کے ریفرنس میں سی۔ اب آپ کو ایک فرض کے بارے میں، حشر پر ایمان لانا فرض ہے۔ حشر کا تو کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور غیر مختون ہونے کی حالت میں جمع کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا مرد اور عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ صحیح مسلم 7377 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ اب آپ کو ایک سنت کے بارے میں، کھانے سے پہلے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں، گھر کو مانا بسم اللہ کا۔ بخاری حدیث 5376 عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں، اذان اور صف اول کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کتنا ثواب ہے تو وہ صف اول اور اذان دینے کے لیے تلواروں سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ صحیح بخاری 615 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ تو آدمیان کو معلوم ہوتا تو اس کا ثواب کتنا اذان دینے میں اور صف اول میں ہے، سو ثواب کتنا معلوم ہوا تو تلواران سے مقابلہ کرتی گے تھے، تو وطا ثواب ہے گھر کو۔ اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، حیضہ عورت سے جماع کرنا۔ حیضہ کو تو پیریڈز میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں،
آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ سورہ بقرہ 222 آیت کے ریفرنس میں سے اس کا فائدہ کیا گتو؟ حالت حیض میں عورتوں سے صحبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ کو دنیا کے بارے میں، مال اور دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کے ایندھن بن کر رہیں گے۔ سورہ آل عمران میں 10واں آیت کے ریفرنس میں سے اب آپ کو آخرت کے بارے میں، اہل دوزخ کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، خشک کا تو سوکھ جاتی، اس کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے خون بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڈھے کی طرح فتان پڑ جائے گی۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑے۔ ابن ماجہ 4324 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے اب آپ کو طب نبوی سے علاج کس کے بارے میں کہتے؟ مچھلی سے علاج کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے مچھلی کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ سورہ نحل میں 14واں آیت کے ریفرنس میں سے اس کا فائدہ کیا کہ دیکھیں گے، سمندری مچھلیاں بہتر، عمدہ، پاکیزہ اور جود ہضم یعنی جلد ہضم ہونے والی ہوتی ہیں، بدن کو تازگی عطا کرتی ہے۔ سرد موسم اور سرد علاقوں میں اس کا استعمال صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے بارے میں، راستے کا حق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے پر مت بیٹھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے تو بیٹھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم وہاں بیٹھ کر ضروری بات چیت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا اور سلام کا جواب دینا اور بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ پورے راستے کے حق ادا کرنے کے گتے۔ صحیح بخاری حدیث 6229 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 14 رجب المرجب کے بارے میں ہمیں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 15 رجب المرجب کے بارے میں ہمیں بات کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔